أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اس پارے میں سورہ احزاب کی آخری آیتیں ہیں 72 اور 73. ترجمہ سماعت فرمائیے. ہم نے دکھلائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو، پھر کسی نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر گئے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے. یہ ہے بڑا بے طرف نادان، تاکہ عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو اور عورتوں کو اور شرک کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو، اور معاف کرے اللہ ایماندار مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. ہم نے یہ امانت یعنی احکام جو بمنزلہ امانت کے ہیں آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی. میں نے اس میں کچھ شعور پیدا کر کے جو کہ اب بھی ہے ان کے روبرو اپنے احکام اور بصورت ماننے کے اس پر انعام و اکرام اور بصورت نہ ماننے کے اس پر تعذیب و آلام پیش کر کے ان کو لینے نہ لینے کا اختیار دیا. اور حاصل اس پیش کرنے کا یہ تھا کہ اگر تم ان احکام کو اپنے ذمے رکھتے ہو تو ان کے موافق عمل کرنے کی صورت میں تم کو ثواب ملے گا اور خلاف کرنے کی صورت میں عذاب ہوگا، اور اگر نہیں لیتے تو مکلف نہ بنائے جاؤ گے اور ثواب و عذاب کے بھی مستحق نہ ہوگے. تم کو دونوں اختیار ہیں کہ اس کو نہ لینے سے نافرمان نہ ہوں گے. جس قدر ان کو شعور تھا وہ اجمالاً اس قدر مضمون سمجھ لینے کے لیے کافی تھا. چونکہ ان کو اختیار بھی دیا گیا تھا تو انہوں نے خوف و عذاب کے سبب احتمال ثواب سے بھی دستبرداری کی اور اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا، اور اس کی ذمہ داری سے ڈر گئے کہ خدا جانے کیا انجام ہو. اور اگر وہ اپنے ذمے رکھ لیتے تو مثل انسان کے ان کو بھی عقل عطا کی جاتی جو تفصیل احکام و مطلوبات و عقوبات کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. چونکہ اس کو نہیں منظور کیا اس لیے عقل کی بھی ضرورت نہ ہوئی، غرض انہوں نے تو عذر کر دیا. اور جب ان سماوات و ارض و جبال کے بعد انسان کو پیدا کر کے اس سے یہی بات پوچھی گئی تو انسان نے بوجہ اس کے علم الہی میں اس کا خلیفہ ہونا مقرر تھا اس کو اپنے ذمے لے لیا. غالباً اس وقت تک اس میں بھی اتنا ہی ضرورت کے قدر شعور ہوگا، اور غالباً یہ پیش کرنا اخذ میثاق سے مقدم ہے، اور وہ میثاق اسی حمل امانت کی فرع ہے، اور اس میثاق کے وقت اس میں عقل عطا کی گئی ہوگی. اور یہ کسی خاص انسان سے مثل آدم علیہ السلام کے نہیں پوچھا گیا، بلکہ مثل اخذ میثاق کے یہ عرض بھی عام ہوگا اور التزام بھی عام تھا. بس سماوات و ارض و جبال کا مکلف نہ ہوئے اور یہ مکلف بنا دیا گیا. آیت میں اس کا یاد دلانا غالباً اسی حکمت سے ہے جیسا کہ میثاق یاد دلایا، یعنی ان احکام کا تم نے از خود التزام کیا ہے تو پھر نبھانا چاہیے. اور چونکہ مکلف جن بھی ہے اس لیے غالباً وہ اس عرض و حمل میں شریک ہے، مگر تخصیص ذکر انسان کے صرف اس لیے ہے کہ اس مقام میں کلام اسی سے ہو رہا ہے. پھر اس التزام کے بعد انسان کی حالت پر اعتبار اکثر افراد کی یہ ہوئی کہ وہ انسان عملیات میں ظالم ہے اور علمیات میں جاہل ہے، یعنی دونوں امر میں اعمال میں بھی اور عقائد میں بھی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ تو حالت بے اعتبار اکثر افراد کے ہے. باقی مجموعے کے اعتبار سے اس ذمہ داری کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات کو
کہ یہ لوگ احکام کے ضائع کرنے والے ہیں سزا دے گا، اور مومنین و مومنات پر توجہ اور رحمت فرمائے گا، اور بعد مخالفت بھی اگر کوئی بات آ جائے تو پھر اس کو بھی مومنین و مومنات کے زمرے میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آخری دو آیتیں ایک اسلامی حقیقت کی طرف انسان کی توجہ مبذول کراتی ہیں کہ جیسے اس سے پہلے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے ایک عہد لینے کا ذکر کیا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان سے پیدا ہونے والی وہ تمام اولاد جو قیامت تک آئے گی ان سب کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے یہ سوال کیا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے وہ ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ قالوا بلا، سب نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی سے یہ ہوا کہ ان روحوں کو وہاں سے ختم کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب دنیا پیدا ہوئی اور آدم علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک کے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اپنے اپنے وقت پر آتے رہیں گے اس دنیا میں اور جاتے رہیں گے۔ اس دنیا میں آنے اور جانے کے دوران میں انسان کو اختیار دیا گیا، آپشن دیا گیا، چاہے تو وہ اللہ کے فرمانبردار بن کر دنیا میں زندگی گزارے، چاہے تو وہ منافق بن جائے، کافر بن جائے، مشرک بن جائے، اس کو تو یہاں اختیار دے دیا گیا۔ لیکن اس اختیار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے انسان کو آگاہ بھی کیا کہ دیکھو تم کو وہ اپنا عہد یاد رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے عالم ارواح میں لیا تھا، کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے، خالق وہی اللہ ہے، مالک وہی اللہ ہے، رب العالمین وہی ہے، اس کی عبادت اور اس کی عبودیت کے اختیار کرنے میں تمہاری بھلائی ہے، اور اگر اس کے احکامات کو نہیں مانو گے تو پھر تمہارا بڑا بھاری نقصان ہے۔ دنیا میں بھی عذاب مل سکتا ہے لیکن آخرت کا عذاب یقینی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یہ بات پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے رہے، اور پھر اللہ کے علم میں جن لوگوں کو ہدایت تھی، ہدایت ان کے نصیب میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا اور وہ ایمان لائے، عمل صالح اختیار کیا، دنیا سے نیک اور صالح بن کر چلے گئے، تو آخرت میں ان کے لیے بہترین ثواب تیار ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم رکھا اور ان کو کفر میں، شرک میں، نفاق میں مبتلا رہنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، تو پھر ان کے لیے زبردست عذاب آخرت میں تیار رکھا گیا ہے۔ اس طرح اس حقیقت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے سے ہی انسانوں سے عہد لے لیا گیا تھا، لیکن انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے اس عہد کو بھول جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں آیا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کو کوئی شعور نہیں ہوتا، اس کو اپنے بچپن کی کوئی بات یاد نہیں رہتی، اس سے پوچھا جائے اس کے دودھ پینے کا زمانہ اس کو یاد نہیں، لیکن ماں باپ ہیں، اس کے بڑے رشتہ دار ہیں، وہ اس کو اپنے گودوں میں پالے ہیں اور اس کو بڑا کیے ہیں، ان کو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ وہ اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم بہت چھوٹے سے تھے، تم دودھ پیتے بچے تھے، پھر آہستہ آہستہ تم بڑے ہوئے اور پھر تم کو شعور آیا۔ اب آدمی کو 4، 5، 6 سال کی عمر سے اپنی زندگی کے حالات یاد رہتے ہیں، اس سے پہلے کی زندگی کی کوئی بات انسان کو یاد نہیں رہتی۔ جیسے بچپن کا شروع کا 2-3 سال کا زمانہ انسان کو یاد نہیں رہتا، ایسے ہی عالم ارواح کا زمانہ بھی انسان کو یاد نہیں رہتا۔ جس طرح سے اس کے ماں باپ اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہاری زندگی کا وہ دور دیکھا ہے جبکہ تم بالکل گوشت کے لوتھڑے کی طرح سے تھے، لیکن اب تم بڑے ہو گئے، تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو یقین ہونے کے لیے ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے جبکہ وہ خود صاحب اولاد ہوتا ہے اور وہ خود اپنے بچوں کو پالتا پوستا بڑا کرتا ہے، تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو بات کہی تھی کہ ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں، وہ بات بالکل صحیح تھی۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ انسان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اصل حقیقت کیا ہے، کہاں سے تم اس دنیا میں آئے ہو، کون ہے جس نے تم کو یہ زندگی اور وجود بخشا ہے، پھر اس کے بعد تمہاری زندگی کا انجام کیا ہونے والا ہے، موت کیسے آئے گی، قبر کیسے بنے گی، وہاں کے حالات کیا ہوں گے،
فرشتوں کا کیا معاملہ ہوگا، پھر آخرت کا کیا معاملہ ہوگا، قیامت کیسے آئے گی، قبروں سے کیسے اٹھائے جاؤ گے، پھر وہاں اللہ کے سامنے کیسے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کیسے حساب و کتاب ہوگا، پھر تمہارے اچھے اور برے اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، تم سے خود کہا جائے گا کہ دیکھو اپنی کتاب پڑھ لو، اور دائیں ہاتھ والوں کا کیا ہوگا، بائیں ہاتھ والوں کا کیا ہوگا، جنت میں کس طرح سے داخل کیے جاؤ گے، جہنم میں کس طرح سے داخل کیے جاؤ گے. یہ سارے حالات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اب جس کو ہدایت ہوتی ہے وہ قبول کر لیتا ہے، جس کو ہدایت نہیں ہوتی ہے وہ قبول نہیں کرتا. جیسے یہ سارے حالات ہیں، ایسے ایک اور حقیقت آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی اور فرمایا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ بے شک ہم نے اپنی امانت کو زمین کے سامنے، آسمانوں کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. کیا ہے اللہ کی امانت؟ علماء نے فرمایا ہے اس کی تفسیر میں، احادیث کی روشنی میں، کہ یہ اللہ کی امانت اللہ کی خلافت ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنا کر اتارا، خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے اس کو لو، قبول کرو، اس پر عمل کرو اور لوگوں تک اس کو پہنچاؤ. یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی امانت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کے سامنے، آسمانوں کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. جس قدر بھی ان کو شعور تھا، جتنی عقل اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی یا دی ہوئی ہے، ابھی بھی سائنس یہ دریافت کر رہی ہے کہ پہاڑوں میں بھی عقل و شعور ہے، ادراک ہے، اس کے اندر بھی حس ہے، سینس ہے. زمین میں سینس ہے، آسمانوں میں سینس ہے. زمین کا سینس تو سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی، کہ اس لیے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کے اندر کتنا مقناطیسی پاور ہے اور اس کے کتنے اصول ہیں. سائنس نے ان ساری چیزوں کو دریافت کر کے بڑی ترقی کی ہے، اور یہی ترقی ہے جو انسان کو آج کئی ترقی یافتہ چیزیں مہیا کر رہی ہے، دے رہی ہے. فی الحال اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہے. آج کی دنیا میں یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں احساس، شعور ہے، عقل ہے. جتنی اس کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے. جانوروں میں تو ہے ہی، وہ تو جاندار ہے، درختوں میں ہے، ایسے ہی زمین میں ہے، پتھر میں ہے، پہاڑوں میں. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور دیا تھا، اسی کے اعتبار سے انہوں نے اللہ کی ضمانت کو دیکھا، جانچا اور یہ محسوس کیا کہ ہم چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، آسمانوں کی بڑائی، اس کی وسعتیں، اس کا پھیلاؤ، اور وہ آسمان جس نے اپنے اندر ہزاروں لاکھوں ستاروں سیاروں کو سمیٹا ہوا ہے اور زمین سے کروڑا کروڑ میل دور ہے، اور اس کی ساخت، اس کی فنیشنگ، اس کا کلر، اس کی بناوٹ، ہر چیز میں ایک عجوبہ ہے. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا اللہ کی مخلوق ہے، کہ کیسے آسمانوں کو اس نے بنایا. لیکن ایسے زبردست آسمان بھی اللہ کی ضمانت کو اٹھانے میں ناکام ہو گئے. انہوں نے اپنے اندر ہمت محسوس نہیں کی کہ ہم اللہ کی امانت کو کیسے اٹھائیں. انہوں نے انکار کر دیا. زمین جس کے اندر معدنیات ہیں، جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں اللہ کی مخلوقات ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، ان کو رزق پہنچا رہی ہے زمین، اور کتنی زندگیاں اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا رہتا ہے. اس زندگی کے جھولے کو، جس کو قرآن مجید نے جھولے سے بھی تعبیر کیا، جسے ماں کی گود ہوتی ہے جس میں بچہ پلتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے گود بنا دیا کہ اس گود میں لاکھوں کروڑوں انسان، جانور، حیوان، چرند پرند سب پلتے بڑھتے. ایسی وسعتیں رکھنے والی زمین کے سامنے اللہ کی امانت کو پیش کیا گیا تو اللہ کی امانت کو اٹھانے سے زمین نے انکار کر دیا. والجبال، پہاڑ تو اپنی ثابت قدمی، اپنی طاقت اور اپنی قوت کے بارے میں ضرب المثل ہے. لوگ مثال دیتے ہیں کہ اس کی تو ہمت کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، لیکن ایسے مضبوط پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. یہ تمام زمین، آسمان اور پہاڑوں نے اللہ کی ضمانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صاف انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اپنے آپ کو انہوں نے دستبردار کر دیا اس ضمانت کو اٹھانے سے. پھر کیا ہوا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا.
انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے اس امانت کے اٹھانے کے بارے میں فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، لیکن یہ انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے، یہ ہے بڑا بے طرف ظالم اور جاہل، بڑا نادان ہے۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات۔ اب اس امانت کے ذریعے سے ہم لوگوں کو کلاسیفائی کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، تقسیم کریں گے کہ کون ہے جو اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے میں سچا ہے، کون ہے جو اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے میں جھوٹا ہے۔ جو سچا ہے وہ تو اپنی سچائی کے نتیجے میں اللہ کے پاس اجر و ثواب پائے گا، لیکن جو جھوٹا ہے، منافق ہے، مشرک ہے، لیعذب اللہ تعالیٰ ضرور و ضرور ان کو عذاب دے گا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، لیکن اللہ تعالیٰ جو مومن ہے اور مومنات ہے، مرد ہو یا عورتیں، ایمان لائے، نیک عمل انہوں نے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ، توب کا مطلب ہے متوجہ ہونا، پلٹنا، اسی سے توبہ ہے۔ بندے کو گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے الٹا ہو جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، اللہ کو پیٹ دکھاتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ڈائریکشن کو چینج کر دیتا ہے۔ پھر وہ توبہ کرتا ہے تو واپس اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، اپنا چہرہ جو اللہ کی طرف سے اس نے گناہوں کی وجہ سے پھیر لیا تھا، پھر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے منحرف ہو چکا تھا اس کے گناہوں کی وجہ سے، پھر اللہ بھی اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ گناہ کرتا ہے تو بندہ ادھر پلٹ گیا، خدا بھی ادھر پلٹ گیا۔ لیکن جب بندہ پلٹا اپنے رب کی طرف، پکارا اس کو، گناہوں سے توبہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوا، تو اللہ بھی بندوں کی طرف تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بندے بھی جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اپنے بندوں کی طرف۔ تو جس طرح مشرکین و مشرکات، منافقین و منافقات کو اللہ ضرور عذاب دے گا، ویسے ہی مومنین و مومنات کی طرف متوجہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس پوری صورت میں تعظیم و تکریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے۔ آخر صورت میں اس اطاعت کا مقام بلند اور اس کا درجہ بتلایا گیا ہے۔ اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت اور ان کے احکام کی تعمیل کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کی وجہ آگے آ جائے۔ اطاعت اور ان کے امانت سے کیا مراد ہے؟ اس جگہ لفظ امانت کی تفسیر میں ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین وغیرہ کے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ مختلف صحابہ نے، مفسرین نے امانت کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ کیا کیا معنی بیان کیے ہیں؟ کسی نے فرائض شرعیہ کو امانت قرار دیا کہ شریعت میں جو چیزیں فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو دیگر فرائض ہیں، پھر ہر عمل کے اندر الگ الگ فرائض ہیں، تو یہ سارے فرائض جو ہے اللہ کی امانت قرار دیے۔ بعض نے حفاظت عفت، امانات اموال، غسل جنابت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، ان سب کو ملا کر جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ دین کے تمام وظائف و اعمال اس میں داخل ہیں، دین کی ساری ذمہ داریاں امانت میں داخل ہیں۔ تفسیر مظہری میں فرمایا کہ شریعت کی تمام تکلیفات امر و نہی کا مجموعہ امانت ہے۔ ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا کہ ہر وہ چیز جس میں انسان پر اعتماد کیا جاتا ہے، یعنی امر و نہی، اور ہر حال جس کا دین یا دنیا سے تعلق ہو، اور شریعت پوری کی پوری امانت ہے، یہی جمہور کا قول ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امانت سے مراد احکام شرعیہ کا مکلف و مامور ہونا ہے، جن میں پورا اترنے پر جنت کی دائمی نعمتیں اور خلاف ورزی یا کوتاہی پر جہنم کا عذاب موعود ہے۔ موعود کا مطلب آنے والا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ امانت سے مراد احکام الہیہ کا بار اٹھانے صلاحیت و استعداد ہے، جو شعور اور عقل کے خاص درجے پر موقوف ہے۔ ترقی اور استحقاق خلافت الہیہ اسی خاص استعداد پر موقوف ہے۔ جن اجناس مخلوقات میں یہ استعداد نہیں ہے، وہ اپنی جگہ کتنے ہی اونچا اور اعلیٰ مقام رکھتے ہوں، مگر وہ اس مقام سے ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے آسمان، زمین وغیرہ میں، یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی ترقی نہیں، جس کا جو مقام ہے بس وہی ہے۔ ان کا حال یہ ہے، ما منا الا له مقام معلوم، یعنی ہم میں سے کوئی نہیں جس کا ایک معین مقام نہ ہو۔ امانت کے اس مفہوم میں تمام روایات حدیث جو امانت کے متعلق آئی ہیں،
مربوط و مطابق ہو جاتی ہیں۔ جمہور مفسرین کے اقوال بھی اس میں تقریباً متفق ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے بخاری و مسلم مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں سنائی تھی۔ ان میں سے ایک تو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھ لیا، دوسری کا انتظار ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ اول رجال دین کے قلوب میں امانت نازل کی گئی، پھر قرآن اتارا گیا تو اہل ایمان نے قرآن سے علم حاصل اور سنت سے عمل حاصل کیا۔ اس کے بعد دوسری حدیث یہ سنائی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی سو کر اٹھے گا تو اس کے قلب سے امانت طلب کر لی جائے گی اور اس کا کچھ اثر اور نشان ایسا رہ جائے گا جیسے تم کوئی آگ کا انگارہ اپنے پاؤں پر لڑکا دو، وہ انگارہ تم کو جلا گیا، وہ انگارہ تو چلا گیا مگر اس کا اثر پاؤں پر ورم یا چھالے کی صورت میں رہ گیا، حالانکہ اس میں آگ کا کوئی جز نہیں۔ یہاں تک کہ لوگ باہم معاملات اور معاہدات کریں گے مگر کوئی امانت کا حق ادا نہ کرے گا، اور امانت دار آدمی کا ایسا قحط ہو جائے گا کہ لوگ یہ کہا کریں گے کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی امانت دار تھا۔ اس حدیث نے امانت ایک ایسی چیز کو قرار دیا ہے جس کا تعلق انسان کے قلب سے، اور وہی تکالیف شرعیہ اور وظائف دینیہ کے مکلف ہونے کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہیں حاصل ہو جائیں تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں حاصل نہ ہو تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: امانت کی حفاظت، بات کی سچائی، حسن خلق اور لقمہ حلال۔ یہ 3 حدیثیں یہاں تک پڑھی گئی ہیں۔ پہلی حدیث ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امانت جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے وہ رجال دین کے قلوب میں نازل کی گئی۔ رجال دین سے مراد انبیاء علیہم السلام ہو یا پھر اس کے بعد اللہ والے لوگ ہوں، ان کے دلوں میں ایمان کی اور عمل کی امانت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ کی امانتیں تورات، زبور، انجیل کی شکل میں لوگوں کے قلوب میں رہیں اور وہ چلتی رہی، یہاں تک کہ قرآن بھی نازل کیا گیا، اور یہ تو سب سے بڑی امانت ہے۔ تو اہل ایمان نے قرآن سے علم حاصل کیا اور سنت سے عمل حاصل کیا۔ قرآن سے علم ملا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عمل کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث کے بارے میں یہ آیا ہے کہ آدمی سو کر اٹھے گا تو اس کے قلب سے امانت طلب کر لی جائے گی، یعنی فتنوں کا ایسا دور ہوگا، جیسا کہ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ آدمی صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح اٹھا گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ کافر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کی امانت اس کے قلب سے نکل چکی ہوگی، اور ایمان کو قائم رکھنا یہ اللہ کی امانت کو قائم رکھنے کے برابر ہے۔ اور کتنی چیزیں ہیں جس کا راست تعلق ایمان سے ہے۔ ابھی آخری حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ 4 چیزیں اگر تمہیں حاصل ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز بھی اگر نہ ملے تب بھی تم کو کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ امانت کی حفاظت، جیسے ایمان کی حفاظت بھی امانت کی حفاظت ہے، ایسے ہی دنیاوی امانتوں کی بھی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ اگر دے دی جائے تو اس کا حق ادا کرنا، یہ امانت داری اگر کسی کے اندر آ جاتی ہے تو بہت بڑی دولت ہے۔ دوسری بات کی سچائی، سچ بولنا، یہ بھی امانت کی ایک نشانی ہے۔ اور حسن خلق، اچھے اخلاق، بہترین کردار، ملنے میں، جلنے میں، بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بڑوں کے ادب میں، چھوٹوں پر شفقت کرنے میں، دوست احباب کے حقوق میں، والدین کے حقوق میں، رشتہ داروں کے حقوق میں، پڑوسیوں کے حقوق میں، یہ ساری چیزوں میں اخلاق کا بڑا دخل ہے۔ اور اخلاق آدمی کے آدمیت یعنی اس کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز بتائی گئی لقمہ حلال، حلال کھانا۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی کو حاصل ہو جائیں تو پھر کوئی اور چیز نہ بھی ملے تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ 3 احادیث ہیں۔ اس کے بعد آگے تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ عرض امانت کی تحقیق۔ اب تک تو امانت کے بارے میں تفصیل چل رہی تھی کہ امانت کیا ہے، آگے عرض امانت کا مطلب ہے امانت کو پیش کرنا۔ جیسے کوئی چیز کسی کے سامنے پیش کی جاتی ہے، کوئی آفر دیا جاتا ہے، دیکھو بھائی یہ آفر ہے،
یہ اگر آپ لے لو گے تو اس کے یہ فائدے ہیں، اور اگر یہ لے کر اس کو استعمال نہیں کرو گے تو اس کے یہ نقصانات ہیں۔ لیکن اگر یہ چیز تم نہیں لو گے تو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عرض امانت کا جو لفظ استعمال کیا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ بے شک ہم نے پیش کیا اس کے سامنے، کس کے سامنے؟ آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے ہماری امانت کو جو ہم نے پیش کیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ آیت مذکورہ میں یہ ارشاد ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں گے، اور انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ زمین نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ آسمان، زمین، پہاڑ جو غیر ذی روح اور بظاہر بے علم و شعور ہیں، ان کے سامنے پیش کرنے اور ان کے جواب دینے کی کیا صورت ہو سکتی؟ بعض حضرات نے اس کو مجاز و تمثیل قرار دے دیا، جیسے قرآن کریم نے ایک موقع پر بطور تمثیل کے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ہم اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی اس کے بوجھ سے جھک جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف سے، جو اس میں بطور فرض کے یہ مثال دی گئی ہے، یہ نہیں کہ حقیقتاً پہاڑ پر اتارا ہو۔ ان حضرات نے آیت انا عرضنا کو بھی اسی طرح کی تمثیل اور مجاز قرار دیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حقیقت میں یہ امانت پیش نہیں کی گئی بلکہ مثال دی گئی ہے کہ اگر ہم زمین کا پر اور آسمان پر اور پہاڑوں پر بھی یہ امانت پیش کرتے تو وہ انکار کر دیتے، مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس آیت سے تمثیل پر استدلال کیا گیا ہے۔ وہاں تو قرآن کریم نے حرف لو کے ساتھ بیان کر کے اس کا قضیہ فرضیہ ہونا خود واضح کر دیا۔ وہ جو آیت پیش کی گئی ہے لو انزل، لفظ لو جو بتایا گیا ہے وہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہاں پر لو کا لفظ استعمال نہیں ہوا، انا عرضنا فرمایا ہے اللہ، بے شک ہم نے پیش کیا، یعنی پریکٹیکل ہوا ہے یہ کام۔ وہاں پر مثال دی گئی، فرض کرو کہ ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، لیکن یہاں فرض کرنے کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر واضح الفاظ ہے انا عرضنا الامانۃ۔ انا عرضنا میں ایک واقعے کا اس بات ہے جس کو مجاز و تمثیل پر سمجھنا بغیر کسی دلیل کے جائز نہیں، اور اگر دلیل میں یہ کہا جائے کہ چیزیں بے حس و بے شعور ہیں، ان سے جواب سوال نہیں ہو سکتا، تو یہ قرآن کی دوسری تصریحات سے مردود ہے۔ مردود کا ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، مردود کا مطلب ہے رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا۔ عام طور پہ ہم لوگ مردود بول تو بہت برا سمجھتے ہیں، وہاں پر بھی مطلب یہی ہے، اللہ کے دربار سے مردود ہو جانا۔ جیسے شیطان ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ مردود کا مطلب ہے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا۔ یہ کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں بھائی نہیں ہونا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، نکال دیا۔ تو نکال دینے کا مطلب بھی آتا ہے مردود کا، اور اللہ کے پاس سے نکال دیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ لعنت بھی اسی معنوں میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ریجیکٹ کر دیں، مردود کر دیں، لعنت جس پر بھیج دیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے قریب نہیں آتا۔ اب اللہ کے پاس اگر کوئی نہیں آئے گا تو رحمت اس کو کہاں سے ملے گی؟ رحمت اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ جب اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تو یقیناً وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کسی کو سزا دی جائے، جسمانی سزا دی جائے یا اس کے اوپر ایکشن لے کے اس کو کسی حق سے محروم کر دیا جائے، کوئی ملازم ہے تو اس کی تنخواہ روک دی جائے، انکریمنٹ روک دیا جائے، ترقی روک دی جائے یا ملازمت سے نکال دیا جائے، یہ کیا ہے؟ اس کے حق سے محروم کر دینا ہے۔ حالانکہ اس کو مارا نہیں گیا، پیٹا نہیں گیا، جیل میں نہیں بھیجا گیا، کوئی جسمانی سزا اس کو نہیں دی گئی، لیکن ایک بڑے حق سے اس کو محروم کر دیا، تو یہ بھی ایک سزا ہے۔ اور ایک ہے جسمانی سزا دینا، پکڑ کے پولیس لے گئی اور اندر بند کر کے خوب پٹائی کی، اس کی کوڑے لگائے گئے، چھڑیاں لگائی گئی، ڈنڈے سے پیٹا گیا، لاتوں گھوسوں سے مارا گیا، پھر پولیس کے جو مختلف سزائیں ہوتی ہیں اس میں سے کوئی سزا دی گئی، تو جسمانی تکلیف۔
ایک تو ہے حق سے محروم کر دینا، یہ بھی بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے، دوسرے ہے جسمانی سزا دینا، یہ بھی بہت شدید تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور ایک درجہ ہے رد کر دینا۔ آپ نے درخواست دی، درخواست قبول ہو گئی تو مطلب درخواست میں آپ نے جو چیز مانگی ہے وہ مل جائے گی، اب نہیں تو کل مل جائے گی، لیکن درخواست مسترد کر دی گئی، ریجیکٹ کر دی گئی تو جو چیز مانگی ہے وہ ملنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ارے اب پھر دوسری تلاش کرو، دنیا میں تو ایک چیز نہیں ملی تو دوسری تلاش کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی ہستی، کوئی آدمی، کوئی انسان اللہ کے دربار سے مردود ہو گیا، رد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، تو یہ خود انسان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ کوئی آفیسر ہے یا کسی کے سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، وہ اس کو سزا کچھ نہیں دے رہے، کوئی حق بھی نہیں چھین رہے، مار پیٹ بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہے، اس سے سلام کلام بھی بند ہے، اس کی خیر خیریت بھی نہیں پوچھ رہے، جان دو کہیں بھی جان دو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے آپ کا بچہ آیا، نہیں ہے میرا بچہ ہو، ہے حقیقت میں، لیکن غصے کے عالم میں انکار کر رہا ہے کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جیسا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بیٹے کو دیکھا نوح علیہ السلام نے، طوفان آیا ہے، کشتی کے لوگ بچ رہے ہیں اور ساری قوم ڈوب رہی ہے، اور عنقریب میرا بیٹا بھی ڈوب جائے گا، بچے کے اوپر نظر پڑی، پوچھا بیٹا آ جاؤ، آج کشتی میں اس کے سوا کوئی بچانے والی چیز نہیں ہے، تو بیٹے نے بھی انکار کیا اور تکبر سے کہنے لگا کہ میں اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہاں پر آ کر میں طوفان سے بچ جاؤں گا۔ لیکن نوح علیہ السلام کی اور بیٹے کی گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک بڑی موج آئی دریا میں درمیان میں، اور بیٹے کو نوح علیہ السلام کے سامنے اٹھا یعنی ڈبا کر چلی، وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ غرق ہو چکا۔ اب نوح علیہ السلام کو بڑا برا معلوم ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو بچا لیں گے، لیکن میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈبا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی اور کہا کہ اے نوح، آئندہ سے ایسی بات ہمارے سامنے نہیں کرنا، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ غصے کا ایک اظہار ہے، بیٹے کو تو جو سزا ہونی تھی ہو چکی، وہ غرق ہو گیا، دریا میں ڈوب گیا، مر گیا، آخرت کی سزا الگ ہے، لیکن نوح علیہ السلام کو بھی ایک ہلکی سی جھٹکا گویا کہ دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، تمہاری بات ہی نہیں سنتا تو تمہارا بیٹا کیسا ہو۔ تو یہ انداز بھی ایک قسم کا رد ہے، نوح علیہ السلام کی درخواست گویا کہ اللہ کے دربار سے رد ہو گئی۔ تو ایسی جتنی چیزیں رد ہوتی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اس وقت پر ان کی اصلاح کر دی گئی، پھر انہوں نے توبہ کی اور ان کا وہ جو لفظش ان سے ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن جو مشرکین ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، یا ابلیس اور شیطان ہوتا ہے، اس پر لعنت یا مردود ہونے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے اس کو نکال دیا گیا، رد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، اس کی فائل کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دی گئی، اب اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں عذاب ملے گا، ثواب کچھ نہیں ملے گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر کیا ہے، یہ تو قرآن کی دوسری تصریحات سے مردود ہے، یعنی یہ جو مثال کا ہونا اور حقیقت کا ہونا والی جو بات ہے، یہ بات یہاں پر مردود ہے کا مطلب یہ ہے کہ ریجیکٹڈ ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا، قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک ہم نے پیش کیا ہے اپنی امانت کو زمین کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے۔ تم گویا کہ یہ بات ہوئی ہے واقعہ۔ اب رہ گئی بات کہ زمین، آسمان اور پہاڑوں میں کچھ شعور ہے، عقل ہے ان لوگوں کو کہ اللہ کی امانت ان کے سامنے پیش کی جائے، تو قرآن میں کئی ایسی آیتیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں شعور رکھا ہے، ہر ذرے میں شعور ہے، ہر ذرے میں شعور ہے۔ اور پھر یہاں کئی آیتوں کے حوالے سے بتایا گیا، جیسا فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ پڑھتی، پتھر، ذرے، زمین، آسمان، چاند، ستارے، دریا، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن انسان کو اس کا شعور نہیں، انسان کو اس کا شعور نہیں۔ پرندے جو اپنی بولی بولتے ہیں اس میں بھی وہ اللہ کی تسبیح، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بتا رہی ہے کہ ہر شے میں شعور ہے، عقل ہے۔
اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کو خالق و مالک اور سب سے اعلیٰ و برتر جان کر اس کی تسبیح کرنا بغیر ادراک و شعور کے ممکن نہیں۔ اس لیے اس آیت سے ثابت ہوا کہ ادراک و شعور تمام مخلوقات میں، یہاں تک کہ جمادات میں بھی موجود ہے۔ اسی ادراک و شعور کی بنا پر ان کو مخاطب بھی بنایا جا سکتا ہے اور وہ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ جواب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، الفاظ اور حروف کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں عقلی امتناع نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور جمادات، آسمان، زمین، پہاڑوں کو نطق و گویائی عطا فرما دیں۔ اس لیے جمہور امت کے نزدیک آسمان، زمین اور پہاڑوں پر عرض امانت حقیقی طور پر کیا گیا، اور انہوں نے حقیقی طور پر ہی اپنا اس بات سے عاجز ہونا ظاہر کیا۔ اس میں کوئی تمثیل یا مجاز نہیں ہے۔ بات بالکل صاف ہو گئی کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت پیش کی زمین، آسمان اور پہاڑوں پر، اور انہوں نے حقیقت میں انکار کر دیا۔ عرض امانت اختیاری تھا، جبری نہیں۔ اب رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات اور عمل جبری ہوتے ہیں، کر نہیں کرنا، جیسا موت ہے، چاہو نہ چاہو آ جاتی ہے۔ ہر ایک کو موت آنی، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی مملکتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے میں دے دیا تھا، اور برسا برس وہ لوگ بادشاہ بنے رہے، ان کی حکومت چلتی تھی، یہاں تک کہ اپنی حکومت اور اپنے دولت اور اقتدار کے نشے میں کچھ بادشاہوں نے اپنے آپ کو خدا کہنے کی بھی جرت کی، جیسے نمرود تھا، فرعون تھا، اور بھی دوسرے بہت سے بادشاہ تھے۔ اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو خدا بنایا۔ آج بھی چھوٹے چھوٹے اہل اقتدار ہیں، چھوٹے چھوٹے، نمرود فرعون کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اہل اقتدار بھی اپنے اپنے جو ان کے دائرے ہیں اس میں اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ایسے بدل دیتا ہے کہ ان کو خود بھی اپنی خدائی کا انکار کرنا پڑتا ہے اور خدا کی خدائی کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کل کا واقعہ شہر کا، کون تصور کر سکتا تھا کہ شہر کے اتنی بڑی طاقتور جماعت کے کسی ایم ایل اے کے اوپر کوئی وار بھی کر سکتا ہے؟ تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب لوگوں نے یہ خبریں سنی تو سب نے حیرت سے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو گیا۔ یہ کسی کی تنقید یا وہ کرنا نہیں ہے، ایک عبرت کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک طاقتور کے اوپر ایک دوسرا طاقتور مسلط کر دیتے ہیں۔ وَكُلَّ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ایک جگہ قرآن مجید میں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک دوسرا بڑا علم والا، ہر طاقتور کے اوپر ایک بڑا طاقتور، اور بعض وقت بڑے طاقتور کی طاقت ایک چھوٹے آدمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ توڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اتنی اپنی طاقت پر غرور تھا، لیکن ایک لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سر میں داخل کر دیا، اور وہ لنگڑا مچھر اس کو اتنا ستاتا تھا کہ جب وہ کاٹتا تھا اس کے دماغ میں آ کر تو وہ اپنے ملازمین سے کہتا تھا کہ میرے سر پہ مارو، اور کس سے؟ جوتوں سے مارو۔ اپنے ملازمین کو بلا کر وہ اپنے سر پر جوتے لگوایا کرتا تھا تو اس کو کچھ سکون ملتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک طاقتور کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے توڑی، اس کا غرور توڑا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو غرور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے کہ وہ کبھی خواب و خیال میں وہ اور اس کے چاہنے والے کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ایسا کیسے ہوگا، لیکن ہو چکا ہوتا ہے۔ تو خیر، یہ موت کی جو بات آئی تھی وہ جبری ہے، اور کچھ چیزیں اختیاری ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ آدمی کو حالانکہ وہ فرض ہے، کرنا ضروری ہے، پھر بھی اختیار ہے۔ کچھ دن آدمی نہیں بھی کرتا ہے تو فوری اس پر عذاب نہیں آتا، بعد میں پکڑ ہوگی، مرنے کے بعد ہوگی، قیامت میں ہوگی، حساب کتاب ہوگا، لیکن فوری طور پر اس کو کچھ نہیں۔ ایسی بعض چیزوں کو اختیار دیا گیا کہ بھائی دیکھو یہ عمل کرو گے تو اتنا ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی عذاب نہیں ہے، جس میں نوافل ہے تو وہ اختیاری ہے۔ ایسے ہی یہ جو امانت زمین، آسمان اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تو یہ اختیاری تھی، جبری نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کمپلسری نہیں کیا تھا کہ لینا ہی لینا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اختیار دیا تھا اگر تم لے لو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، نہیں لو گے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ جب حق تعالیٰ شانوں نے آسمان، زمین وغیرہ پر اس امانت کو خود پیش فرمایا تو ان کو مجال انکار کیسے ہوئی؟
حکم الہی سے روگردانی کی تھی تو ان کو نیست و نابود ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ آسمان و زمین کا مطیع اور تابع فرمان ہونا قرآن کریم کی آیت اتینا طائعین سے بھی ثابت ہے۔ یعنی جب حق تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ ہمارے حکم کی تعمیل کے لیے آ جاؤ، خواہ اپنی خوشی یا زبردستی سے، تو دونوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تعمیل حکم کے لیے خوشی سے حاضر ہیں۔ جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں ان کو ایک حاکمانہ پابندی کا حکم دے دیا گیا تھا، جس میں یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ تم اس حکم پر دل سے راضی ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ حکم ماننا پڑے گا، بخلاف اس آیت عرض امانت کے کہ اس میں امانت کو پیش کر کے ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ قبول کرے یا نہ کرے۔ ابن کثیر نے متعدد سندوں کے ساتھ متعدد صحابہ و تابعین، ابن عباس، حسن بصری، مجاہد وغیرہ سے عرض امانت کی یہ تفصیل نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول آسمان پر، پھر زمین پر، پھر پہاڑوں پر اختیاری صورت میں یہ پیش کیا کہ ہماری امانت یعنی اطاعت احکام کا بار اٹھا لو۔ اس معاوضے کے ساتھ جو اس کے لیے مقرر ہے، ہر ایک نے سوال کیا کہ معاوضہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ امانت یعنی اطاعت احکام تم نے پوری طرح کی تو تمہیں جزا و ثواب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعزاز خاص ملے گا، اور اگر تعمیل احکام نہ کی تو اس میں کوتاہی کی تو عذاب و سزا ملے گی۔ ان سب بڑے بڑے اجسام نے یہ سن کر جواب دیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اب بھی آپ کے تابع فرمان چل رہے ہیں، لیکن جب ہمیں اختیار دیا گیا ہے تو ہم اس بار کو اٹھانے سے اپنے کو عاجز پاتے ہیں، ہم نہ ثواب چاہتے ہیں نہ عذاب کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں حکیم ترمذی کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان، زمین وغیرہ پر عرض امانت اور ان کے جواب کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت آسمان زمین کے سامنے پیش کی تو وہ اس کا بار اٹھانے سے عاجز ہو گئے، تو آپ اس بار امانت کو اٹھائیں گے میں اس چیز کے جو اس کے ساتھ ہے؟ آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ پروردگار وہ چیز جو اس کے ساتھ ہے کیا ہے؟ جواب ملا کہ اگر حمل امانت پہ پورے اترے یعنی اطاعت مکمل کی تو آپ کو جزا ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ہوگی، اور اگر اس امانت کو ضائع کیا تو سزا ملے گی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا میں ترقی ہونے کے شوق میں اس کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ بار امانت اٹھانے پر اتنا وقت بھی نہ گزرا تھا جتنا ظہر سے عصر تک ہوتا ہے کہ اس میں شیطان نے ان کو مشہور لغزش میں مبتلا کر دیا اور وہ جنت سے نکالے گئے۔ یہ حصہ بہت قابل غور ہے۔ پہلے زمین، آسمان اور پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے امانت پیش کی، انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد وہ زمانہ وہ تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا چکا تھا اور آدم و حوا جنت میں رہ رہے تھے جب یہ امانت کے پیش کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور پہاڑوں کے بعد آدم علیہ السلام کے سامنے امانت پیش کی تو کیا گفتگو ہوئی حضرت آدم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں، وہ یہاں پر بتائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب یہ بار اٹھانے کا کہا گیا تو انہوں نے پوچھا اللہ میاں یہ بار اٹھا لیا تمہیں کیا ملے گا؟ تو اللہ میاں بولے کہ تم کو ہمارا قرب ملے گا، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں اٹھا پاؤ گے تو پھر سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو جو سیکنڈ پارٹ تھا، دوسرا حصہ تھا، آدم علیہ السلام نے اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام کی نظر میں اللہ کا قرب تھا کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، میری اولاد اللہ کے قریب ہو جائے گی، یہ شوق میں آدم علیہ السلام نے اس بار کو اٹھایا۔ اب یہاں پر یہ آخری میں بتایا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے بار اٹھا لیا تو عصر اور ظہر اور عصر کے درمیان میں جتنا وقت ہوتا ہے 2-4 گھنٹے کا، ابھی اتنا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور وہ درخت جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ کھانے پر ان کو مجبور کیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، درخت کھا لیا اور پھر وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ یہاں سے اب آدم علیہ السلام کی آزمائشوں کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے تو قیامت تک ختم ہونے والا نہیں۔ یہی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو کان ظلوما جہولا، بیچارہ انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل، سمجھ نہیں سکا وہ امانت کا بار کیا ہے اور اٹھا لیا اور وہاں سے آیا، مشکل میں پڑ گیا، چکر میں پڑ گئی اور اب وہ آزمائشوں سے 2-4 ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عرض امانت کا واقعہ کس زمانے میں؟ ابھی جو روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گزری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرض امانت آسمان، زمین وغیرہ پر تخلیق آدم سے پہلے ہوا تھا،
پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کے سامنے یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے آسمان زمین پر بھی امانت پیش کی جا چکی ہے جس کی ان کو طاقت نہ تھی، اس لیے عذر کر دیا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ عرض امانت کا واقعہ میثاق ازل یعنی عہد الست سے پہلے کا ہے، کیونکہ عہد الست بربکم اسی بار امانت کی پہلی کڑی اور اپنے منصب کا حلف اٹھانے کے قائم مقام ہے۔ خلافت عرضی کے لیے بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ضروری تھی۔ حق تعالیٰ نے تقدیر ازلی میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانا طے فرمایا تھا، اور یہ خلافت اسی کے سپرد کی جا سکتی تھی جو احکام الہیہ کی اطاعت کا بار اٹھائے، کیونکہ اس خلافت کا حاصل یہ ہے کہ زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے، خلق خدا کو احکام الہیہ کی اطاعت پر آمادہ کرے۔ اس لیے تکوینی طور پر حضرت آدم علیہ السلام اس امانت کے اٹھانے کے لیے آمادہ ہو گئے، حالانکہ دوسری بڑی بڑی مخلوقات کا اس سے عاجز ہونا بھی معلوم ہو چکا تھا۔ انہ کان ظلوما جہولا، ظلم سے مراد اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور جہول سے مراد انجام سے نا واقف۔ اس جملے سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مطلقاً انسان کی مذمت میں آیا ہے کہ اس نادان نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اتنا بڑا بار اٹھا لیا جو اس کی طاقت سے باہر تھا، مگر قرآنی تصریحات کے مطابق واقعہ ایسا نہیں، کیونکہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو یا پوری نوع انسانی، ان میں آدم علیہ السلام تو نبی معصوم ہیں، انہوں نے جو بار اٹھایا تھا اس کا حق بھی یقینی طور سے ادا کر دیا۔ اسی کے نتیجے میں ان کو خلیفۃ اللہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا، ان کو فرشتوں کا مسجود بنایا گیا، اور آخرت میں ان کا مقام فرشتوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ اور اگر نوع انسانی ہی مراد ہو تو اس پوری نوع انسانی میں لاکھوں تو انبیاء علیہ السلام ہیں اور کروڑوں وہ صالحین اولیاء اللہ ہیں جن پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ ضمانت الہیہ کے اہل اور مستحق تھے۔ انہیں حق امانت کو ادا کرنے والوں کی بنا پر قرآن حکیم نے نوع انسانی کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس سے ثابت ہوا کہ نہ آدم علیہ السلام قابل مذمت ہے نہ پوری نوع انسانی۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ جملہ مذمت کے لیے نہیں بلکہ اکثر افراد نوع کے اعتبار سے بیان واقعے کے طور پر ارشاد ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نوع انسانی کی اکثریت مظلوم و ظلم و جہول ثابت ہوئی، جس نے اس امانت کا حق ادا نہ کیا اور خسارے میں پڑی، اور چونکہ اکثریت کا یہ حال تھا اس لیے اس کو نوع انسانی کی طرف منسوخ کر دیا گیا، یعنی میجورٹی جو ہے انسانوں کی وہ اس امانت کو نہیں اٹھا سکی، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے انسانوں کی جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور یہ امانت کا حق انہوں نے ادا کیا۔ اب انسانوں میں آپ دیکھیے کہ کتنے انسان ہیں جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، 1,24,000 پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے، کم و بیش اپروکسیمیٹ جو ان کا نمبر ہے 1,24,000، کم زیادہ ہو سکتا ہے تھوڑا، تو یہ کچھ معمولی تعداد نہیں ہے۔ پھر ان کے ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کے مصاحب جن کو ہم حواری کہہ سکتے ہیں، صحابہ کہہ سکتے ہیں، ان کی بھی ایک بڑی بھاری تعداد ہے۔ خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنے صحابہ کرام کو خطاب فرما رہے تھے تو اس وقت 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، اور پھر ساری دنیا میں بہت سے صحابہ پھیلے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین اور مفکرین اسلام کی ایک بڑی تعداد ہے جو قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی، علماء کی، اولیاء اللہ کی بڑی تعداد، اور یہ سب حقیقت میں اللہ کی ضمانت کو اٹھانے کے قابل بنے اور اللہ کا قرب اور اس کی رضامندی انہوں نے حاصل کی۔ یہ تو دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا اصل حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی بھاری تعداد ہے انسانوں کی جو مشرک بنے، کافر بنے، نافرمان بنے، گناہگار بنے، اور ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ امپیورٹیز بھی رکھتے ہیں۔ ایک گلاب کی ڈالی لیجیے، اس ڈالی پر پھول ایک ہی ہوگا لیکن اس ڈالی پر 20 کانٹے ہوں۔ اگر آپ کانٹوں کی پرواہ کریں گے تو پھول تک نہیں پہنچ پائیں، اور اگر آپ کانٹوں کو نظر انداز کریں گے تو پھول تک پہنچ جائیں گے۔ تو پھول ایک ہے لیکن اس کے نیچے کئی کانٹے ہیں، پتے ہیں اور بہت ساری چیزیں۔ تو ایسے ہی مثال آپ لیجئے کہ پیٹرول نکلتا ہے زمین سے، جو لوگ پیٹرول ریفائنری وغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں یا پیٹرول کے صاف کرنے کے سسٹم کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایک زمین سے نکلنے والا جو کروڈ آئل ہوتا ہے، کچا تیل، خام تیل جسے کہتے ہیں،
کروڈ آئل، اور زمین سے جیسا تیل نکلا وہ بالکل اس کلر کی طرح کالا ہوتا ہے، ڈامر۔ ہم جو پیٹرول گاڑی میں ڈلا رہے ہیں وائٹ ہے، ہلکا پیلا سا ہے۔ اب وہ پیلا بھی اس میں کلر ملاتے، تھوڑا سا کلر سے ڈفرینس رہنا، پانی میں اس میں فرق ہونا، لیکن اصل میں جو زمین سے نکلتا ہے وہ ڈابر کی طرح ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہزاروں امپیورٹیز ہیں، ہزاروں امپیورٹیز، کئی معدنیات جو زمین سے نکلتے ہیں اس کے اندر کئی قسم کا کچرا اور گندگی رہتی ہے۔ مشنریز کے ذریعے سے، ریفائنریز کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ صاف کر کے آپ دیکھیے موم ہے، پیٹرولیم جیلی ہے، پلاسٹک ہے، ڈامبر ہے، ڈیزل ہے، اور سینکڑوں چیزیں ہیں جو پیٹرول کے بائی پروڈکٹس ہیں۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ پیٹرول۔ اگرچہ کہ وہ پیٹرول کے ساتھ نکلنے والی دوسری چیزیں بھی دوسرے کئی استعمالات میں آتی ہیں، لیکن اس کو اصل حقیقی چیز نہیں سمجھا جاتا۔ آدمی جو کھوج کر کے زمین سے نکالنا چاہتا ہے وہ پیٹرول ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں دوسری نکل جاتی ہیں، لیکن اس کی نہ وہ قیمت ہوتی ہے جو پیٹرول کی ہے، نہ وہ استعمال ہوتا ہے جو پیٹرول کا ہے، دوسری چیزوں میں اس کو استعمال میں لے لیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا مقصد ہے الا لیعبدون، کہ ہماری عبادت کریں۔ یہ لوگ جو لوگ عبادت کرنے والے بن گئے وہ اصل انسان ہے جس کی خاطر یہ دنیا پیدا کی گئی ہے، اور جو انسان نافرمان بن کے اللہ تعالیٰ کے زندگی گزار رہے ہیں ان کی مثال پیٹرول کے بائی پروڈکٹس کی طرح سے ہے کہ وہ کچرا ہے جو آزو بازو سے نکال دیا گیا ہے، اور کچرے کا کوئی مقام نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی پھینک دیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسے ہی انسانوں کا کچھ بھی حشر ہو سکتا ہے، جہنم میں جائیں، اس سے کیا سروکار؟ اللہ کو تو وہ بندے چاہیے جو اس کے عبادت گزار، وہ ہے انبیاء، صحابہ، صلحاء، اولیاء، اور اسی کے لیے دنیا برپا کی گئی۔ تو یہ جو کہا گیا انہو کان ظلوما جہولا، وہ میجورٹی آف پیپل ہے، وہ اکثریت ہے لوگوں کی جو نافرمان ہو گئے، وہ ظالم ہے، وہ جاہل ہے۔ لیکن جو انبیاء ہے، جو پیغمبر ہے، جو صحابہ ہے، جو اولیاء اللہ ہے، جو علماء ہے، وہ ظلوم و جہول نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نیک بندے، وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ متوجہ ہوتا ہے، وہ مومنین و مومنات میں شمار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ امانتیں ہیں، اسی کا بوجھ انہی لوگوں نے اصل میں اٹھایا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آیت میں ظلم و جہول خاص ان افراد انسانی کو کہا گیا ہے جو احکام شرعیہ کی اطاعت میں پورے نہ اترے اور امانت کا حق ادا نہ کیا، یعنی امت کے کفار و منافقین اور فساق و فجار گناہگار مسلمان۔ یہ تفسیر حضرت ابن عباس، ابن جبیر، حسن بصری وغیرہ سے منقول ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ لفظ ظلم و جہول اس جگہ بھولے بھالے کے معنی میں بھی بطور محبانہ خطاب کے ہے کہ اس نے اللہ جل شانہ کی محبت اور اس کے مقام قرب کی جستجو میں اور کسی انجام کو نہیں سوچا۔ اسی طرح یہ لفظ پوری بنی نوع انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تفسیر مظہری میں حضرت مجدد الفسانی اور دوسرے صوفیہ کرام نے اسی طرح کا مضمون نقل کیا ہے، یعنی ظلم و جہول سے ظالم و جاہل نہیں بلکہ بھولا بھالا انسان کتنا بھولا بھالا ہے کہ اس نے اللہ کے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ یعذب اللہ المنافقین والمنافقات، یعنی تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں منافق عورتوں کو، مشرکین مردوں کو مشرک عورتوں کو، رحمت و مغفرت سے نوازے گا مومنین و مومنات کو۔ یعذبا میں حرف لام بیان علت و غرض کے لیے نہیں بلکہ اصطلاح عربیت کے لحاظ سے لام عاقبت ہے، یعنی جو کسی چیز کا انجام بیان کرے۔ جیسے ایک عربی شعر میں ہے لدو للموتی وابنو للخرابی، یعنی پیدا ہو موت کے لیے اور تعمیر کرو ویران ہونے کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کا انجام موت اور ہر تعمیر کا انجام ویرانی ہے۔ اس جملے کا تعلق حمل اہل انسان سے ہے، یعنی انسان کے بارے امانت اٹھانے کا انجام یہ ہوگا کہ نوع انسانی میں دو فریق ہو جائیں گے، ایک کفار و منافقین وغیرہ جو اطاعت الہیہ سے سرکش ہو کر امانت کے ضائع کرنے والے ہو گئے، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ دوسرے مومنین و مومنات جو اطاعت احکام شریعہ کے ذریعے حق امانت ادا کر چکے ہیں، ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ ہوگا۔ اس آخری جملے میں بھی ظلم و جہل کے الفاظ کی اس تفسیر کی تائید ہوئی جو اکثر ائمہ تفسیر سے اوپر نقل کی گئی ہے کہ یہ تمام نوع انسانی کے لیے نہیں بلکہ خاص ان افراد کے لیے جنہوں نے امانت الہیہ کو ضائع کیا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ احزاب کی تفسیر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو سورہ سبا کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے اور سمجھنے